تو سب سے پہلے بنیاد جو رکھی قرآن حکیم نے فرمایا اللہ تشرکو بہ شیئا. بنیادی بات یہ ہے کہ کسی کو اللہ کا شریک نہ بناؤ. شرک کی مختلف قسمیں ہیں، جن میں سب سے بڑی اور سامنے قسم تو یہ ہے جیسے اس زمانے کے مشرک بت پوجتے تھے، یا آج کا ہندو بت پوجتا ہے، یا آج کا عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کے بت کے سامنے کھڑا ہے. بت پرستی، ایک بت اپنے ہاتھوں سے بنایا، خود تراشا ایک پتھر کو اور پھر اسے اللہ کا شریک سمجھ لیا اور اسے نفع پہنچانے والا یا نقصان پہنچانے والا مان لیا. اس کی اطاعت نہیں ہوگی تو نقصان ہوگا، اس کی پوجا کروں گا تو نفع ہوگا. یہ اسے شرک جلی کہتے ہیں، ایسا شرک جسے ہر کوئی دیکھ رہا ہے، سامنے ہے. اور یہ عام تھا بعثت نبی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام کے وقت. نہ صرف بت پوجے جاتے تھے، فرشتوں کی خدا کی بیٹیاں کہہ کر پوجا جاتا تھا، سورج پوجا جاتا تھا، چاند پوجا جاتا تھا، ستارے پوجے جاتے تھے، اور بے شمار جانور پوجے جاتے تھے، آگ پوجی جاتی تھی، پہاڑ پوجے جاتے تھے. ایسی ضرب لگی اس شرک جلی پر لا الہ الا اللہ کی کہ جسے نصیب ہو جائے وہ بت کے سامنے سجدہ نہیں کرتا. اس کے لیے بت محض ایک پتھر کا ٹکڑا رہ جاتا ہے. لیکن اس کے ساتھ شرک کی دوسری قسم ہے جسے شرک خفی کہتے ہیں. وہ ذرا زیادہ نازک ہے. وہ پوشیدہ شرک ہے کہ کوئی بظاہر تو بت کو سجدہ نہیں کرتا، لیکن اللہ کے علاوہ کسی دوسری ہستی کو نفع پہنچانے والا یا بالذات نفع پہنچانے والا یا نقصان پہنچانے والا سمجھ لیتا ہے. اور جو عام ہے، کلمہ پڑھنے کے باوجود عام ہے. ہندو اگر دیوی دیوتاؤں کی پوجا کرتے ہیں تو ہم بزرگان دین کی پوجا شروع کر دیتے. وہ اگر بتوں کی پوجا کرتے ہیں تو ہم بزرگوں کے مزارات پہ سجدے دینا شروع کر دیتے. خیال یہی ہوتا ہے کہ یہاں سے مجھے اولاد مل جائے گی، روزگار مل جائے گا، بیماری ٹھیک ہو جائے گی. تو بتائیے فرق کیا ہے؟ بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو شخص کلمہ پڑھنے کے بعد یہ حرکتیں کرتا ہے وہ زیادہ ظالم ہے. کافر تو پہلے ہی رد ہو چکا تھا، مردود تھا، کفر میں مبتلا تھا. اگر اس نے کسی بت کو بھی سجدہ کر لیا تو اس کے مزید کفری میں اضافہ ہوا. کافر وہ پہلے بھی تھا. کلمہ گو کو کیسے زیب دیتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی دوسرے دروازے پہ سر رکھے. اور یہ وبا اتنی عام ہے. اور پھر بڑے مزے کی بات یہ ہے کہ یہ سب اوہام عوام میں ہیں. خود جو لوگ ان درگاہوں کے متولی بن جاتے ہیں وہ عیاش قسم کے لوگ ہیں، اور قبروں پر کروڑوں کی آمدن ہوتی ہے، موج میں لگ. وہ سمجھتے ہیں کہ صاحب قبر دنیا سے گزر چکا، برزخ میں اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، وہ جانے رب جانے. وہ کوئی نہیں، وہ ہمارے لیے دکھاوے کے لیے ادب کرتے ہیں. دل سے وہ جانتے ہیں کہ کچھ نہیں، پیسے لوٹو اور کھاؤ پیو. اس میں عام سادہ لو لوگ، بلکہ بعض اوقات بڑے اچھے پڑھے لکھے، یہ پڑھے لکھے کا بھی بڑا عجب تماشا ہے. ایک بندہ 5 ایم.اے کر لیتا ہے لیکن وہ دین کی الف بے بھی نہیں سمجھتا، پڑھتا سیکھتا، تو اسے ہم پڑھا لکھا کہتے رہتے ہیں. بھئی پڑھا لکھا جس شعبے میں ہے اس میں ہے، دین تو اس نے پڑھا نہیں، دین کی اس کو کیا خبر. اور یہی اکثریت ہماری پڑھی لکھی اور دانشور، اسی قبیل سے اکثریت
اللہ کے بندے ایسے بھی ہیں جنہوں نے دنیا بھی سیکھی، دین بھی سیکھا، لیکن بہت کم، اکثریت انہی لوگوں کی ہے جو یک طرفہ علم رکھتے ہیں۔ تیسری قسم شرک کی ایک اور بھی ہے، اس میں بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں۔ مثلا آپ اپنے الیکشنوں کو دیکھ لیجئے، ہم ووٹ اس لیے نہیں دیتے کہ یہ بندہ اہل ہے، قابل ہے، دیانتدار ہے، جس منصب کے لیے ووٹ دے رہے ہیں اس کا اہل ہے، نہیں۔ ہم سمجھتے ہیں میں اس کو ووٹ دوں گا تو مجھے یہ مل جائے گا، یہ میرا فائدہ کر دے گا، وہ کرے یا نہ کرے۔ جب ہم اس سے نفع کی امید رکھتے ہیں تو یہ بھی شرک ہے، ہم نے اسی کو نفع رساں یا ضرر رساں سمجھ لیا، نفع و نقصان اللہ کے دست قدرت۔ اگر یہ ایک بات بھی ہم سمجھ جائیں تو اس ملک کی تقدیر بدل سکتی ہے، اگر میں اور آپ اس بات پہ اڑ جائیں کہ ووٹ اس کو دیں گے جو اس منصب کا اہل ہے۔ ہم امید رکھتے ہیں سیاستدانوں سے، امراء سے، دوسرے لوگوں سے کہ یہ نفع پہنچائیں گے، ان کی غلامی میں اللہ کی نافرمانی کر لیتے ہیں، اللہ کے رسول کا حکم چھوڑ دیتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کی بات مانتے ہیں۔ اللہ اور اللہ کے رسول کے مقابلے میں کسی کی بات ماننا بھی شرک خفی کی ایک قسم ہے، اس لیے اس کی مانتے ہیں کہ ادھر سے کسی نفع کی امید نہیں، ادھر سے امید ہے۔ تو یہ بہت سے نازک معاملات ہیں جو انسان کی سوچ، فکر اور اس کے دل سے تعلق رکھتے ہیں، اور مومن وہ ہے جو شرک جلی سے بھی بچے، شرک خفی سے بھی بچے۔ اصلاح کا اگلا کام تب شروع ہوتا ہے، کوئی بھی عمارت تب بنتی ہے جب اس کی بنیاد آپ خوبصورت، مضبوط اور اچھی سیدھی درست رکھتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اصلاح احوال کی بنیاد رکھی ہے کہ اللہ کے ساتھ اس کی ذات، اس کی صفات میں کسی کو شریک نہ کیا جائے، ظاہراً بھی خفیہ طریقے سے بھی۔ اللہ تشرکو بہ شیئا، کبھی بھی کسی طرح بھی اللہ کی ذات اور اس کی صفات میں کسی دوسرے کو شریک مت کیجیے۔ یہ تھوڑا تھوڑا فرق ہوتا ہے، بعض لوگ چلے جاتے ہیں مزاروں، درگاہوں پر، وہاں بیٹھ کر اللہ سے دعا کرتے ہیں، تو ایک فرق ہوتا ہے۔ جیسے اب ہم سڑک پر دعا کرتے ہیں، اللہ کریم موجود ہے، سن رہا ہے، ہم مسجد میں آ جاتے ہیں، دعا کرتے ہیں، تو اس جگہ سے فرق پڑ جاتا ہے۔ یہ جگہ ہر وقت اللہ کے سر بسجود ہونے کی ہے، اس کی برکت بھی شامل ہو جاتی ہے۔ ہم وضو کر لیتے ہیں، باوضو ہو کر 2 رکعت نفل پڑھ کے دعا کرتے ہیں، تو اس میں اس باوضو ہونے کی طہارت کی برکت بھی آ جاتی ہے، ان 2 رکعت کی برکت بھی آ جاتی ہے۔ اس طرح تو بزرگان دین کے مزار پر جانا، یا والدین کی قبر پر جانا، یا مسلمانوں کی قبروں پہ سلام دعا کرنا یہ غلط نہیں ہے۔ کسی صاحب قبر کو حاجت روا سمجھ لینا یا نافع و دار سمجھ لینا یہ شرک ہے۔ ہماری مصیبت یہ ہے کہ جو روکتا ہے وہ بالکل چاہتا ہے کہ قبریں کھود کے پھینک دی جائیں، اور جو اس طرف بلاتا ہے وہ کہتا ہے اللہ سے کیا لینے جاؤ گے۔ انہوں نے عجیب عجیب حکایتیں بنا رکھی ہیں۔ ایک دن میں کوئی مجھے سنا رہا تھا کہ حضرت شیخ فرید الدین رحمت اللہ تعالی علیہ کہیں فرید گنج شکر کہیں جا رہے تھے، تو ساتھ کوئی بندہ تھا، تو دریا آ گیا یا پانی آ گیا، گہرا پانی بہ رہا تھا، اس میں سے گزرنا تھا، کوئی نہر تھی، دریا تھا، مجھے سارا صحیح یاد نہیں کیونکہ زبانی روایتیں ہیں، حکایتیں ہیں۔ تو وہ اس میں داخل ہوئے تو وہ اللہ اللہ کر کے چلنے لگ پڑے، تو پیچھے جو ساتھ تھا خادم ہوگا یا ساتھی کوئی، تو وہ بھی اللہ اللہ کر کے، تو اسے پانی نے دھکیلنا شروع کر دیا۔ تو اس نے انہیں پکارا کہ مجھے تو پانی لے گیا۔
تو انہوں نے کہا تم اللہ اللہ کدھر کر رہے ہو، تم فرید فرید کرو تو بچ جاؤ گے، اللہ تک تمہارا پہنچنا تو آسان نہیں ہے، میں تو اللہ اللہ اس لیے کر رہا ہوں، میں اللہ اللہ تک پہنچا ہوں، تم فرید فرید کرو۔ یہ اس طرح کی حقائقیں بے سند اور گھر کے لوگوں کو اس شرک میں مبتلا کرتے ہیں کہ تم اللہ سے کیا مانگو گے، تم قبر سے مانگو یار، اللہ سے تو یہ صاحب قبر مانگے گا۔ ساری کائنات کو کسی قبر والے نے پیدا ایک ذرہ بھی نہیں کیا، اللہ نے پیدا کیا ہے۔ ساری کائنات کا پالنا اس کے اپنے ذمے ہے اور وہ پال رہا ہے، اور سب کا حساب بھی وہی لے گا۔ سو فرمایا اللہ تشرکو بہ شیئا، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ شرک سے توبہ کر، وہ ظاہری ہو یا پوشیدہ ہو۔ اب اگر اس پوشیدہ شرک سے توبہ کر لی جائے اور ہمارے بااثر افراد یا حکومتی ادارے اس بات پہ آ جائیں کہ ہمارا نفع نقصان اللہ کے ہاتھ میں، ہم کسی کی سفارش پر یا رشوت پر کام نہیں کریں گے، دیانتداری سے کریں گے، تو صرف شرک سے توبہ کرنے سے اصلاح ہوتی ہے کہ نہیں اصلاح ہو رہی کہ ہم شرک خفی میں مبتلا ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ حکومت ناراض ہو جائے گی، فلاں وزیر ناراض ہو جائے گا، وزیر اعظم روٹھ جائے گا، صدر روٹھ جائے گا۔ بھئی حق حق ہے، جو روٹھتا ہے روٹھے، جس کی خاطر حق پہ عمل کر رہے ہیں وہ نہ روٹھے۔